سیدنا عمر کا نام لینے والوں اور پھر عمر کے ایمان کا انکار کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے والوں، صحابہ کرام کا نام لینے والوں، سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والے، ان کی عزت پہ انگلی اٹھانے والے، رب رسول اہل بیت کے دشمنوں کو اپنے سینے سے لگانے والوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں، ان کی قیادت میں جلوس نکالنے والوں، ان سے محبت کی پینگیں بڑھانے والوں، جو نہ رب کو مانتے ہیں، نہ محمد کو مانتے ہیں، نہ آل محمد کو، نہ اہل بیت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ رب کے بھی دشمن، رسول کے بھی دشمن، اہل بیت کے بھی دشمن، قرآن کے بھی دشمن، صحابہ کے بھی دشمن ہیں۔ ان کی کتابیں ان دشمنیوں کا اعلان کر رہی ہے، آپ ان کو اس لیے گلے لگا لیتے ہو، جلسوں میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ اس لیے ڈال لیتے ہو کہ سیاست کے نام پہ چند کرسیاں ملنے والی ہیں، الیکشن کے نام پہ جھوٹی عزت ملنے والی ہے، یا قربانی کی کھالوں کے نام پہ چند چندے کے ٹکے ملنے والے ہیں۔ ایمان بیچ کر کچھ بھی لیا جائے تو وہ سودا گھاٹے کا ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مجھے دے دو، باقیوں کو ان کے دے دو، ہم سب کی گردنوں کو کاٹ کر کہیں جو محمد کا غلام بن کے آئے گا وہ ہم سے محبت کے جذبات پائے گا، اور جو محمد کی رسالت کو نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آئے مشرک ہے، پلیت ہے، نجس ہے، اس کے دل میں، اس کے لیے ہمارے دل میں محبت اور پیار کے کوئی جذبات نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر کے رائے کو نہیں اختیار کیا، ابو بکر صدیق اور باقی صحابہ کی رائے لے لی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں سیدنا عمر، مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں، صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو کس بات نے رلایا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے بتاؤ میں بھی روتا ہوں۔ کہا عمر جو تو نے دھرتی پہ فیصلہ کیا تھا وہ رب نے عرش پہ کیا تھا۔ یہ غیرت ایمان ہے، یہ غیرت توحید ہے، یہ اہل ایمان کی محبت کے زاویے ہیں۔ اللہ کے لیے مجھ گناہگار کے اس جملے کو یاد رکھنا، جب تک معاشرے میں یہ تفریق نہ ہو جائے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والا، جب تک یہ تفریق نہ ہو، جب تک یہ فرق نہ ہو، جب تک اس بنیاد میں معاشرے کے اندر تقسیم نہ ہو، کبھی بھی اسلام کی تحریک کو غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ جب تک چون 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 کا مربع بنتا رہے گا، اسی طرح ذلت کے جوتے پڑتے رہیں گے۔ جب آپ کی اور میری سوچ ایک نقطے پہ اٹکے گی اور وہ نقطہ توحید باری تعالی ہے، جب توحید کی بنیاد پہ دوستییں، توحید کی بنیاد پہ رشتہ دارییں، توحید کی بنیاد پہ محبتیں، توحید کی بنیاد پہ اختلاف، توحید کی بنیاد پہ افتراق، توحید کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی، اس وقت تک اہل ایمان عزت کی راہوں میں ذلیل ہوتے رہیں گے، جب تک ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کا راستہ لا الہ الا اللہ کی شمع سے منور نہ ہو جائے۔ وگرنہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہ سیاسی مذہبی سیاسی جماعتوں کو نہیں دیکھتے، اپنے اپنے ملکوں کی اسمبلیوں میں جھانک لو، جنہوں نے توحید کے عقیدے کو فوت کر کے، توحید کے عقیدے کو دفن کر کے، سیاست کے نام پہ، وطنیت کے نام پہ، قومیت کے نام پہ اسلام کے چولے چڑھا کر ان تحریکوں میں حصے لیے ہیں۔ 70 سال، 80 سال ہو گئے ان کی تحریکیں چل رہی ہیں، کوئی ایک رتی کا فائدہ بتا سکتا ہے؟ ہاں، توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے شرک کی لعنت ان کے ماتھے پہ لگی ہے، کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوا۔ اور جب اہل توحید اپنی توحید کی دعوت میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ پھر انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی، توحید غالب کیسے ہوگی؟ آپ کے اور میرے ذمے اس منہج پہ زندہ رہنا ہے جو محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نتائج ہماری زندگی میں نکلیں یا ہمارے بعد کی زندگی میں نکلیں یا نہ نکلیں، نتائج کا ہم سے کوئی تعلق؟ دلیل مانگیے اس پر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کئی صحابہ قیامت کے دن اٹھیں گے، کئی انبیاء قیامت کے دن اٹھیں گے جن کے ماننے والے چند لوگ ہوں گے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گروہ ہوں گے، 950 سال تک
نبی دعوت دیتے رہے، چند افراد مسلمان ہوئے۔ اگلا جملہ سنیے، کچھ انبیاء ایسے بھی اٹھیں گے جن کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو شارٹ کٹ مارنے کے قائل ہیں ان سے آپ سوال کیجئے کہ نہیں جناب اب لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو، اب قبر پرستوں کو، وطن پرستوں کو، پیر پرستوں کو، امام پرستوں کو، گھوڑا پرستوں کو ساتھ ملا لو اور ساری مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کے کچھ نہ کچھ کر گزریں گی۔ یہ پرانے سکے ہیں، کھوٹے سکے، جتنی بار دکان پہ بھیجو گے اتنی بار ریٹرن آئیں گے، جائیں گے اتنی سپیڈ سے نہیں جتنی سپیڈ سے واپس آئیں گے۔ مولوی جتنا مرضی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، اس کو 2.5% ووٹ ملیں گے، لوگوں کو پتا ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ ووٹ کے اندر بھی زکوٰۃ کی قیمت پہ ہی ووٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں ہے، شر کے راستے سے کبھی خیر نہیں آیا کرتی، یہ راستہ شر کا راستہ ہے، اس سے کبھی خیر نہیں آئے گی۔ اب سوچئے شارٹ کٹ مارنے والوں، مذہبی بل تیار کر کے، شریعت بل تیار کر کے اس کے نافذ ہونے کے خواب دیکھنے والوں، جس نبی پر ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، کیا کوئی کلمہ گو کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی ناکام گیا؟ جی کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں ناکام گئے، کامیاب گئے۔ ان کے ساتھ تو ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، کامیاب کیسے گئے؟ ارے کامیابی رزلٹ اور نتیجے میں پنہا نہیں، کامیابی اس راستے پر، اس صراط مستقیم پر باقی رہنے میں ہے جس راستے پہ چلنے کا اعلان محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے لیے شرط ہے کہ ہم راستے کو نہ چھوڑیں، ہمارے لیے شرط ہے ہم طریقہ کار کو نہ چھوڑیں، ہمارے لیے شرط ہے ہم منہج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑیں۔ اللہ انقلاب لانا چاہے، تبدیلی لانا چاہے، اہل شرک کو نیچا کر کے مواحدوں کی حکومت قائم کرنا چاہے، دربار پرستی کا نظام ختم ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یقین تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو۔ آپ نے ایک حدیث بیان کی، پچھلی قوم کے بارے میں ایک واقعہ سنایا، ایک بادشاہ جس کے پاس ایک بہت بڑا جادوگر، وہ جادوگر کی آخری عمر کا وقت آیا، اس نے کہا کوئی ذہین فتین نوجوان دے دو جس کو میں یہ جادوگری سکھا دوں۔ قوم میں سے چنا ہوا نوجوان اس کو دیا گیا، وہ اس کو جادوگری سکھاتا۔ راستے میں کہیں ایک مومن مواحد راہب سے بھی ملاقات ہو گئی، اس کے پاس بیٹھا، اللہ کی توحید کی باتیں سنی، دل ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ راہب سے توحید بھی سیکھ رہا ہے، جادوگر سے جادوگری بھی سیکھ رہا ہے۔ جادوگر کے پاس لیٹ ہوتا ہے تو کہتا ہے بادشاہ نے یا گھر والوں نے روک لیا تھا، گھر والوں پہ پاس لیٹ ہوتا ہے تو کہتا ہے جادوگر کے پاس دیر ہو گئی، ماجرا چلتا رہا۔ اس نے علم سیکھ لیا، کسی کو دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ وہ بادشاہ سمجھا، وہ جادوگر سمجھا کہ ہمارے کرتب جو اس کو سکھائے تھے پورے ہو گئے، یہ اس کا رزلٹ نکلا ہے۔ کہا وہی کرتب جو سکھائے تو نے وہی پڑھ کے پھونک ماری؟ کہا نہیں، میں نے سچے رب کا نام لے کر اس پہ پھونک ماری، اللہ نے شفا دے دی۔ کہا کیا مطلب، تو اس بادشاہ کو رب نہیں مانتا؟ کہا نہیں، میں اس کو رب مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اس بادشاہ کو بھی پیدا کیا، میرا اور اس کا رب ربی اللہ، ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو الٹا گلے پڑ گیا، ہم تو کچھ اور سمجھے تھے، کچھ اور چاہا تھا، یہ بیچ میں سے کیا نکل آیا؟ کہا باز آ جاؤ، توحید کے اس پیغام سے، لا الہ الا اللہ کی اس آوازے سے رک جاؤ وگرنہ مار دیے جاؤ گے۔ آج بھی اہل شرک ڈراتے ہیں نا معاہدوں کو، باز آ جاؤ وگرنہ مار دیں گے، گردنیں کاٹ دیں گے، اڑا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ جان اللہ نے دی تھی، اگر رب کے نام پہ یہ جان لے لو گے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کس کو ملے گی؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر یہ جان رب کے راستے میں قربان ہو جائے۔ اس وقت کے ظالموں نے بھی کہا باز آ جاؤ وگرنہ مار دیں گے۔ کہا جو جی میں آتا ہے کر گزرو، میرے سینے میں لا الہ الا اللہ کی شمع روشن ہو چکی ہے، اب اس پر شرک کا اندھیرا غالب نہیں آ سکتا۔ کہا اچھا، اپنے لشکریوں کے حوالے کیا، لے جاؤ
اس کو سمندر میں لے جاؤ، کشتی میں لے جا کر جب سمندر کے درمیان میں پہنچو گہرے پانی میں، اس کو اٹھانا اور سمندر کے اندر پھینک دینا۔ وہ سمندر میں پہنچتے ہیں، جب گرانے کا وقت آتا ہے یہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اللہ تو میری حفاظت فرما اور ان کے ساتھ جس کے یہ مستحق ہیں وہ سلوک فرما۔ کشتی بھنور میں پھنستی ہے، الٹتی ہے، مارنے والے سارے مر جاتے ہیں، جس کو مارنے کے لیے لے جایا گیا تھا وہ زندہ سلامت کنارے پہ پہنچ جاتا ہے۔ مارنے کی دھمکی دینے والوں، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ جو رات قبر کے اندھیروں میں ہے وہ باہر آ سکتی، اور جو قبر کے اندھیروں میں لکھ دی گئی ہے اس کو کوئی ٹال سکتا؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہماری جب بھی موت واقع ہو توحید کا پیغام دیتے ہوئے تیرے راستے میں شہادت کی موت ہو۔ بادشاہ صاحب پوچھتے ہیں، قوم کا بنا ہوا رب پوچھتا ہے، ارے تجھے تو مارنے کے لیے بھیجا تھا؟ کہا رب صاحب جن کو ذریعے مارنے کے لیے بھیجا تھا میرے سچے رب نے ان کو مار دیا۔ جو جھوٹا رب ہوتا ہے وہ مغلوب رہتا ہے، غالب وہ جھوٹا رب ہے۔ جیسے رنگ علی شاہ، پنجاب کے اندر ایک دربار ہے رنگ علی شاہ، اس کا گدی نشین کہتا ہے جو اللہ کو کہے اللہ عرش پر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جو خانہ کعبہ سے کہے یہ بیت اللہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہتا تمہیں کیا پتا 1450 سال سے اللہ خاک و مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو گیا ہے، انسان کے روپ میں اللہ ظاہر ہو گیا ہے۔ 2-3 دفعہ اس نے یہ کہا کہ مرید بھاگا اور بھاگ کے اس کے قدموں میں سجدہ کیا اور قدم پکڑ کے کہنے لگا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے قدموں کو اتنے زور سے پکڑا کہ رب ڈگ پیا۔ رب اپنا بیلنس ٹھیک نہ رکھ سکا اور کمر کے بل زمین پہ گر گیا۔ میں کہا آرام نال ہی رب نو پھڑدا، رب ہی ڈیگ دیتا ہی ظالما، ایدی ربوبیت تے پہلے ہی ڈگی جو رب ڈگ گیا۔ اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے نام سے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی اور جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن گئی ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن گئی ہے۔ لا الہ کون ہے؟ لکیریں لا الہ لے، میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا، نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے۔ سمجھ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاک کی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے، اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے۔ رب تو میرا ہے، رب میرا تو 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 ہے، میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے۔ بولا بولا بولا۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ رب، اور جو رب ہو وہ کسی کے پاؤں میں پڑنے سے گرا نہیں کرتا۔ یہ تو مجبور حقیر